بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیادہ برف کا استعمال معدے کو کمزور کر دیتا ہے۔ ہر ہفتے بال میں ناک کاٹنے سے وبائی امراض سے حفاظت ہوتی ہے۔ پانی میں نمک ملا کر گرم پونچھا لگایا جائے تو مکھیاں کم آتی ہے۔ جو مرد زیادہ عورتوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے وہ اندر سے کمزور ہو جاتا ہے۔ سبز گھاس پر بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے سے پھیپھڑوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ دانتوں کے کیڑے سے حفاظت کرنے کے لیے نیم کی مسواک کر لیا کرو۔ چکر آنے لگے تو کالا نمک پانی میں ڈال کر پی لیا کرو، چکر بند ہو جائیں گے۔ رات کو سونے سے پہلا چہرے کو نہ دھونا اور نیند پورا نہ کرنا چہرے کو بگاڑ دیتا ہے۔ چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو 2 دانے دودھ میں بادام کی ڈال کر روزانہ پی لیا کرو۔ بڑھاپے میں بھی جوان نظر آؤ گے۔ رات کے وقت 2 تسبیح سورہ اخلاص کی پڑھ کر سویا کرو، وضو کی پروانی ہو جائے گی۔ جو عورتیں جلدی موٹاپے کو دور کرنا چاہتی ہیں وہ املی علی بخارے کا شربت پیا کریں۔ کھانے کے بعد 15 منٹ چل لینے سے خون میں شوگر کی لیول متوازن رہتی ہے۔ یاد رکھیں، شوگر اور ذیابیطس ایسی بیماری ہے جو ایک دوسرے میں منتقل ہو سکیں اور نہ ہی یہ جسمی طور پر منتقل ہوتی ہے۔ کنگھی کرنے سے پریشانی دور ہوتی ہے، بلغم ختم ہوتی ہے، بال خوبصورت ہوتے ہیں، جسمی قوت بڑھتی ہے۔ جب چائے یا پانی میں مکھی گر جائے تو یہ اس کو غوطہ دے کر نکال دو، کیونکہ اس کے ایک بازو میں شفا اور دوسرے میں بیماری ہوتی ہے۔ اونچی بولنے والی عورت بے صبری ہوتی ہے اگر حمل نہ ٹہ رہا ہو یا شادی کا کافی عرصہ گزرنے کے بعد بھی اولاد نہ ہوتی ہو تو سورہ نوح کی آیات نمبر 12 اور 111 بار فجر کے نماز کے بعد پڑھو۔ یہ عمل تب تک کریں جب تک پیدائش نہ ہو جائے۔ اس عمل کو جاری رکھیں اور بیٹے کی پیدائش کے لیے بھی یہ عمل بہترین ہے۔ ٹانگوں میں درد ہو تو نیم کی پتی پانی میں ڈال کر دھونے سے درد دور ہوتا ہے۔ وزن کم کرنا ہے تو 3 چیزیں کھایا کرو: بند گوبھی کی پتے، لیمو اور کھیرا۔ روٹی اور لیمو کا رس لگا کر کھانے سے بال کالے اور لمبے ہو جاتے ہیں۔ انار کا اندرونی والے چھلکا کھا لینے سے کھانا وغیرہ جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ چہرے کی چھائیاں دور کرنے کے لیے انڈے کی سبیلی بہترین شے ہے۔ جب تم کو غصہ آتا ہو تو فوراً اپنے ذہن میں کسی ایسے انسان کا تصور لے آؤ جس سے آپ محبت ہو۔ وہ ان کا گوشت کھانے سے فالج کے مرض سے آرام آنے لگتا ہے۔ بیوی پانی کے اندر لاب ڈال کر روزانہ شوہر کو پلائے، فرمانبردار رہے گا۔ زیروں کو پیس کر بالوں میں لگانے سے بال لمبے ہوتے ہیں۔ کیکر کے پھول کی خوشبو کو سونگھ لینے سے بال مضبوط ہو جاتے ہیں۔ چھینکیں روکنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ نہانے والے پانی میں نمک شامل کر دینے سے خارش نہیں ہوتی۔ لونگ چبانے سے بدن کی سوجن کم ہوتی ہے۔ زنگ آلو لوہے پر کوک کی بوتل ڈال دی جائے تو زنگ اتر جائے گا۔ کھانے کے بعد تھوڑا سے کالا نمک چاٹ لینے سے ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ پانی زیادہ استعمال کرنے سے تھکاوٹ کم ہوگی۔
جو شخص بیر کھاتا ہے اس کی نسل میں بیٹوں کی کمی نہیں ہوگی۔ کچا سبزی کھانے سے چہرہ تر و تازہ رہے گا۔ مردانہ طاقت کے لیے لہسن کا استعمال کریں۔ ہون لال کرنا ہے تو مکھن لگا لیا کرو۔ زیادہ چائے آپ کی جلد کو خراب کر دے گی اور نظر کی کمزوری کر دے گی۔ سب سے بہترین پھل انگور ہیں اور بہترین کھانا روٹی ہے۔ کمر پٹوں اور جوڑوں کے درد کے لیے سہاج میں کیکر کا گون اور دیسی اجوین 50-50 گرام تمام چیزیں لے کر پیس لیں۔ صبح، دوپہر اور شام 1 چائے کا چمچ پانی کے ہمراہ لے۔ جو لوگ کھانے سے قبل اور کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے ہیں ان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ رات کو جب بھی پیشاب آئے تو فوری اٹھ کر لیا کرو۔ سینکڑوں بیماریاں خود ہی دور چلے جاتی ہیں۔ روزانہ یوگا کرنے سے آپ کا شوگر اور دوسری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ جن افراد کا پیٹ صاف نہ رہتا ہو وہ اپنے سالن میں سونٹی یعنی سوکھے ادرک کا استعمال کیا کریں۔ سونف کھانے سے پیٹ خراب نہیں ہوتا۔ گوبھی کا سالن کھا کر دودھ پینے سے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں اور بدترین قسم کا ہیضہ ہو جائے گا۔ رات کی بچی ہوئی روٹی صبح کھا لینے سے جسم میں طاقت آئے گی۔ اگر گھر میں نیم کا پودا ہو تو بہت سی بیماریاں گھر میں نہیں آتی۔ ناشتے میں کھجور کھا لیا کرو۔ آپ جادو ٹونوں سے ہمیشہ محفوظ رہیں گے۔ خواب میں عبادت کرتے رہنا بزرگی اور خیر و برکت کی علامت ہے۔ پانی پینے کے بعد 10 منٹ کے اندر پیشاب آ جائے تو جاننا تمہارا معدہ زبردست ہونے کی علامت ہے۔ اگر پیٹ کی بیماری ہو تو مسور کی دال کا استعمال زیادہ کیا کرو۔ جسم پر پوڑی پنسی یا داغ دبے تو سفیدے کی پتے ابال لے اور پانی چھان کر نہا لے۔ تقریباً آدھا کلو پتے 1 بالٹی میں ابال لیں۔ اگر جسم پر خارش ہو تو اس کے لیے بھی یہ ٹوٹکا بہت ہی مفید ہے۔ مرض کی خاتمے تک اس عمل کو دہراتے رہیں۔ خواب میں آباد جگہ دیکھنا گھر میں خوشحالی لاتا ہے۔ زیادہ دیر تک پاؤں کی بل کڑا رہنے سے بواسیر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ سیب کھانے سے خون میں حرکت آ جاتی ہے۔ جس کی کان میں زیادہ درد رہنے لگے وہ بندہ زیادہ سے زیادہ یخنی کا استعمال کرے۔